قرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وَإِذْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے آپس میں جھگڑا کیا فیہا اس کے بارے میں واللہ اور اللہ تعالی مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم جو تھے تم تکتمون چھپاتے فقلنا تو ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو ببعضھا اس کے بعد حصے کے ساتھ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالی الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ دکھلاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے آپس میں جھگڑا کیا فیہا اس کے بارے میں واللہ اور اللہ تعالی مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم جو تھے تم تکتمون چھپاتے فقلنا تو ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو ببعضھا اس کا بعض حصہ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالی الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ دکھلاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون تو اللہ رب العزت نے فرمایا اصل میں معاملہ صرف اتنا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہوا، اس کے بارے میں قتل اس نے کیا، قتل کرنے کے بعد کسی اور پر الزام لگا دیا، تو بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ظاہر کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں، اس گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا اس کے ساتھ لگا دیں تو یہ بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔
لیکن انہوں نے آگے ہیلے بہانے شروع کر دیے، اس لیے کہ وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، گائے کی محبت ان کے دل میں تھی، اور ہیلے بہانے کرتے کرتے بعد مفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ، بعد تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 40 سال ان کو لگ گئے اسی طرح ٹال مٹول کرتے 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 کہ کسی طرح گائے ذبح کرنے سے جو ہے نا وہ جان چھوٹ جائے۔ اور جو ہے نا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کام صرف اتنا تھا کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے، ٹکڑا لگاتے تو معاملات ٹھیک ہو جانے تھے، قاتل کا پتہ چل جانا تھا، لیکن وہ سوال کرتے گئے، پھنستے گئے، سوال کرتے گئے، پھنستے گئے۔ پھر جو ہے نا اس حوالہ سے جو شرائط اللہ رب العزت نے بیان کی، ایسی گائے جو ہے نا وہ تلاش کرنا بڑا مشکل تھا۔ پھر ایک آدمی کے پاس وہ گائے ملی اور جس نے کہا کہ میں اس کی کھال جو ہے نا وہ سونے کی بھر کر لوں گا، پھر تمہیں گائے دوں گا۔ پھر انہوں نے اتنا مال و دولت جمع کیا اور دیناروں کے ساتھ بھر کر اس کی کھال دی، پھر جو ہے نا اسے جو ہے نا گائے لی، اور گائے جو ہے نا اس کو اللہ رب العزت اس کو جو ہے انہوں نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا جو ہے نا ساتھ لگایا، بعض نے کہا ران کا ٹکڑا لگایا تھا، بعض نے کہا ہڈی لگائی تھی، بعض نے کہا کہ زبان کاٹ کر اس کے ساتھ لگائی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا ساتھ لگایا تھا تو زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ مجھے جو ہے میرے فلاں بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ واللہ کو مخرجن، تو اللہ رب العزت ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور اسی طرح مسیب بن رافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ما عمل رجل حسنا، کہ جو انسان کوئی بھی نیک اعمال کرے 7 گھروں میں چھپ کر، 7 گھروں میں چھپ کر، 7 کمروں میں چھپ کر کوئی بھی انسان نیک عمل کرتے ہے، الا اظہرہ اللہ، تو اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی اس نے نیکی کی ہے، چھپ کر کی ہے، کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت خود ہی لوگوں کے دل میں اس کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں اور اللہ اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وما عمل رجل، اور جو آدمی کوئی بھی برائی کرتا ہے اور وہ 7 کمروں میں چھپ کر کرتا ہے اور کنیاں لگا کر کرتا ہے، دروازے بند کر کے کرتا ہے کہ میری اس برائی کا کسی کو پتہ نہ چلے، الا اظہرہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی اگر نیک اعمال کرے 7 کمروں میں چھپ کر تو اللہ رب العزت اس کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اگر برائی کی ہے آپ جتنے بھی صدے باب کریں، روک تھام کریں کہ میری اس برائی کا، میرے اس راز کا کسی کو علم نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ کا شرم کرنی چاہیے۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چوک میں کھڑا ہو کر برائی نہیں کرتا، صرف لوگوں سے ڈرتا ہے۔ وہی آدمی بند کمرے میں ساری برائی بھی کرتا ہے، فلم بھی دیکھتا ہے، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، زنا کاری، بدکاری، شراب نوشی، سارا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہو وہ بند کمرہ کیا سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، کردار پڑھیں کہ زلیخا نے سارے کمرے بند کیے، اور بعض مفسرین نے 7 کمرے بیان کیے ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں۔ تو ہر کمرے کو اس نے تالا لگایا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے مجھے نکال کر آج بادشاہ کے گھر میں میری اچھی تعلیم و تربیت اور پرورش کی، اور تو میں آج جو ہے نا اللہ رب العزت کی احسان فراموشی کروں، چھپ کر اس کی نافرمانی کروں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آزمائشیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جو انسان اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو حقیقتاً اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ پھر رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ اور وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا
یوسف علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں مصر کا بادشاہ بن جاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت سے ڈرے، تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت ظاہر کر دیتے ہیں۔ آج نوجوان نسل جو ہے بند کمرے میں والدین سے چھپ کر جو ہے نا موبائل دیکھتی، گندی چیزیں دیکھتی ہے، سمجھتی ہے کہ مجھے جو ہے نا کون دیکھ رہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے الا اظہرہ اللہ، جو ضرور ظاہر کر دیتی ہے۔ 7 کمروں کے اندر بھی بند ہو کر آپ برائی کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، نیکی کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو بھی ظاہر کرے گا۔ آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کی نیکی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور برائی کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا قبلہ درست رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی سزا جو ہے نا آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کو ملتی رہے۔ جس طرح کہ زناکاری کے حوالہ سے مشہور ہے کہ جو انسان زناکاری بدکاری کرتا ہے آنے والی نسلیں جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں، اور بے شمار مسالے جو ہے نا آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی کرتوت نہیں کر کے جانی چاہیے اور جس کا خمیازہ جو ہے نا بعد میں اولادیں بھگتتی رہیں۔ تو واللہ مخرج، اللہ ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ اور کتنے ہی ایسی قتل و غارت ہے کہ انسان ہر طرح چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رب جو ہے کسی نہ کسی طرح اس کو جو ہے نا ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں جو ایئر فورس کا نوجوان تھا وہ قتل ہوا ہے۔ اب جو قاتل تھا اس نے بڑی پلانہ کی ہے، اس نے پلانہ کی ہے۔ پہلے جلدی جلدی جا کر اس نے جو ہے نا اپنی شرط تبدیل کی ہے، پھر اس کے بعد اس نے آ کر ٹکٹ لی ہے لاہور کی، پھر واپس آیا ہے، واپس آ کر پھر جو ہے نا اپنا بیگ اٹھانے کے لیے گیا ہے تو ادھر جو ہے نا یار سارا اس نے اپنا حلیہ وغیرہ چینج کیا تھا۔ لیکن واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا اضربوہ ببعضہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضہ، کہ اس کا بعض حصہ جو ہے نا اس کے ساتھ لگا دو۔ جب لگایا تو اس نے بول کر بتا دیا کہ میرا فلاں بھتیجا جو ہے نا اس نے مجھے قتل کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا، اس بات کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ 3 باتوں کی مشرکین مکہ کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک تو کہتے تھے کہ ایک اللہ سارا سسٹم کیسے چلا لیتے ہیں، ہم تو 360 ادھر سجا کر رکھے ہیں، ان سے بھی کام نہیں ہوتے، تم کہتے ہو ایک اللہ ہی سارا کام چلا لیتا ہے، یہ کیسے چلاتا ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ بشر جو ہے نا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، بشر نبی کیسے ہوتا ہے، یہ نبی کیسے، یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کا خاندان کنبہ قبیلہ، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے، جس طرح آج بھی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور اسی طرح تیسرا ان کا اعتراض ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کیسے زندہ کرے گا، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح کہ ابو جہل نے ایک دن ایک ہڈی پکڑی اور ہاتھوں میں مسلتا آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ وہی رمیم، یہ تو بڑھتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی، اس سے اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سورۃ یاسین میں ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں مرنے کے بعد کے 5 واقعات کا ذکر کیا ہے، 5 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ گائے والے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا ساتھ لگایا تو اس نے جو ہے نا زندہ ہو کر بتا دیا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ جو ہے نا بنی اسرائیل جو گئے تھے کوہ طور پر، ان کو اللہ رب العزت نے بے ہوشی تاریکی مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اور تیسرا جو واقعہ موت کے ڈر سے جو بنی اسرائیل اپنے گھروں سے نکلے تھے اللہ رب العزت نے سب کو مار دیا پھر ان کو زندہ کیا۔ اور چوتھا واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا بسی کے پاس سے گزر
گزرنا اور کہنا کہ یہ بستی ویران ہو چکی ہے، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مار دیا۔ پھر جو ہے کافی سالوں کے بعد جو ہے نا اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کیا۔ چوتھا واقعہ اور پانچواں واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے اللہ یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو صرف اپنا دلی اطمینان جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ منوس کر لو۔ منوس کر لیا۔ اللہ جی اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت بنا کر کیما کر کہ سب کا گوشت آپس میں ملا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملا دیا۔ اللہ جی اب کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر سارے پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو۔ اللہ جی بکھیر دی، اب کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اب وہ پرندے جس نام کے ساتھ تم نے اپنے ساتھ منوس کیا تھا اب ان کو بلاؤ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مثلا کبوتر کو بلایا تو سامنے جو ہے نا گوشت ایک دوسرے گوشت سے نکلا اور جڑا، پر آئے اور وہ ڈاری ماری اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اسی طرح جو باقی جاندار پرندے تھے ابراہیم علیہ السلام بلاتے گئے، وہ سب آتے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت غالب ہے، اسی طرح ہی وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جو ہے نا اللہ رب العزت نے 5 واقعات جو ہے نا ادھر بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں، مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تو یعنی اگر کوئی بھی ایسے مردہ جو ہے نا جس طرح کوئی بھی بیمار ہے یا بے ہوشی میں ہے، اس کو ہوش آتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے، تو وہ اشارے کے ساتھ بھی بتا دے تو اس کی گواہی کو حق سمجھا جائے گا۔ جس طرح کہ صحیح البخاری میں ہے کہ ایک بچی تھی، اس کو ایک یہودی نے قتل کر دیا۔ قتل بھی کیسے کیا؟ پتھر لے کر اس کا سر نیچے رکھا، اوپر سے پتھر مار کر سر اس کا کچل دیا۔ وہ زخمی تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے پاس موجود تھے۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ فلاں یہودی نے قتل کیا۔ اس نے بول نہیں سکتی تھی، اس نے نہیں کا اشارہ کیا۔ فلاں نے قتل کیا، اس نے پھر نہیں کا اشارہ کیا۔ فلاں نے قتل کیا، اس نے پھر نہیں کا اشارہ کیا۔ فلاں نے قتل کیا، اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے صرف اشارہ کیا، زبان سے بولی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا۔ بلانے کے بعد آپ نے اصرار کے ساتھ اس سے جب پوچھا، اس نے قتل کا جو ہے نا میں اعتراف کیا، اعتراف جرم کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جیسے اس نے اس بچی کا سر پتھر کے ساتھ کچلا ہے، ایسے ہی اس کے سر کو کچلا جائے اور اس بچی کا قصاص لیا جائے، تو اس طرح اس یہودی کو قتل کیا جائے۔ تو اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی اگر کوئی اشارے کے ساتھ بھی بتا دے، جس طرح اس واقعے میں ہے کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا ساتھ لگایا، اس نے زندہ ہو کر بتا دیا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ ٹکڑا ہٹایا، جیسے میگرا نہیں ساتھ لگاتے، لگایا تو زندگی آ گئی، اس نے بتا دیا۔ پوچھا کس نے قتل کیا، اس نے بتا دیا میرے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ گوشت کا ٹکڑا سائڈ پر کیا تو چلو جی پھر اللہ کی سپرد۔ تو اس کی جو گواہی ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا۔ تو 5 واقعات اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد زندہ کرنے کے بیان کر کے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو ان 2 آیات سے کافی سارے مسائل جو ہے نا اخذ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی سخت سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو جو انسان جان بوجھ کر قتل امن کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب جو ہے نا اس کے لیے تیار کیا ہے۔ تو قتل ناحق جو ہے، قتل صرف 3 طرح کا جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، تو اس کا قتل اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر شادی شدہ زانی ہے
شادی شدہ ہے لیکن زانی ہے، بدکار ہے، ایسا مرد ہے، ایسی عورت ہے، تو اس کو جو ہے نا قتل کیا جائے گا۔ تو یہ 3 طرح کے قتل جو ہے نا اسلام میں جائز ہے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جو جادوگر ہیں ان کو بھی قتل کروایا ہے۔ وجہ ہے کہ جادو کرنے سے، جادو کروانے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا جادوگروں کو قتل کروایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مجرم چاہے جرم چھپا لے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ مجرم جتنا بھی اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے جرم کو ظاہر کر دیتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ میں نے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی حفظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے اس بندے کے قلم میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، استمتع بحیاتک، زندگی سے لطف اٹھائیں، اور اس کے عربی میں بڑے ایڈیشن چھپے ہیں، اردو میں بھی بڑے ایڈیشن چھپے ہیں۔ ویسے ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، بڑی قیمتی کتاب ہے، دارالسلام سے جو ہے نا وہ چھپی ہے، زندگی سے لطف اٹھائیے اس کتاب کا نام ہے۔ بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ تو انہوں نے اور بھی کافی کتابیں لکھی، اللہ نے ان کی کتاب، ان کی جو ہے نا ہاتھ میں بڑی تاثیر رکھی۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ ایک پتہ نہیں کس ملک کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کسائیوں والا کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایسے کیا، اس کی روٹین تھی کہ صبح صبح فجر سے پہلے وہ جاتا اپنے جانور وغیرہ ذبح کر کے ان کے پیس بڑے بڑے بنا کر پھٹے کے اوپر لگا کر پھر گھر آتا، کپڑے وغیرہ چینج کر کے پھر دوبارہ پھٹے کے اوپر چلا جاتا۔ ایک دن اس نے جانور وغیرہ ذبح کیے، ذبح کرنے کے بعد جو ہے خون کے ساتھ کپڑے جو ہے نا اس کے لتھڑے ہوئے تھے، وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک جو ہے اندھیرا تھا، اس کو جو ہے نا کسی چیز کے ساتھ رکاوٹ آئی تو پاؤں کو ٹھڈا وغیرہ لگا تو وہ گر پڑا۔ جیسے گرا تو اس نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کے پیٹ میں خنجر لگا ہوا تھا، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تو اس نے جو ہے نا شور مچایا کہ بندہ قتل ہو گیا، اور جیسے ہی لوگ آئے تو انہوں نے پکڑ لیا کہ تیرے کپڑے خون کے ساتھ جو ہے نا رنگے ہوئے ہیں، تو یہ قتل جو ہے نا تو نے کیا ہے، اور اس کے اوپر کیس ہوا، جیل میں چلا گیا۔ جج نے جو ہے نا اس کو سزائے موت سنا دی، سزائے موت سنا دی۔ تو کہا کہ آخری بات، کوئی آخری خواہش، اس نے کہا کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، یہ قتل میں نے نہیں کیا، لیکن آج سے 20 سال پہلے میں نے 2 معصوموں کا قتل کیا تھا جن کا اللہ کے اور میرے سوا کسی کو علم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے جو ہے نا ان 2 قتلوں کی سزا مل رہی ہے۔ کہنے لگا کہ میں کشتی چلاتا تھا اور میرے پاس ایک خاتون آیا کرتی تھی، تو میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتا، آج کی مشوقی والی اس کے ساتھ باتیں کرتا، پھر کہتا وہ 4-5 سال نہ آئی، ایک مرتبہ وہ آئی تو اس کا بیٹا بھی 3-4 سال کا اس کے ساتھ تھا، تو اس نے نہ پہچانا، میں نے اسے پہچان لیا، میں نے اپنی کشتی میں سوار کیا، راستے میں جا کر میں نے جو ہے نا اسے برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی، تو میں نے اس کا بچہ جو تھا نا وہ سمندر میں پھینک دیا۔ تو اس عورت کو جو ہے نا بڑا غصہ آیا، اس نے مجھے دھکا دیا، لیکن میں مرد تھا، میں بچ گیا، تو مجھے اس پر غصہ آیا، میں نے اس کو بھی پکڑ کر جو ہے نا سمندر میں جو ہے نا ڈبو دیے۔ کہتا ہے یہ 2 قتل ایسے ہیں جن کا اللہ کے سوا اور میرے سوا کسی کو علم نہیں تھا، لیکن آج 20 سال کے بعد ان 2 معصوم جانوں کی جو ہے نا مجھے سزا مل رہی ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ رب العزت جتنا بھی تم چھپا لو، جتنا بھی چھپا لو، اللہ رب العزت اس کو ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جھوٹے الزامات اور ایک دوسرے پر جرم ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹے الزامات لگانا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، قتل خود کر کے دوسروں کا نام لینا، ان کو سزائیں دلوانا، ان کو مار پیٹ کروانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، جرم در جرم ہے۔ ٹھیک ہے غلطی ہے، ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا تو اللہ رب العزت سے معافی مانگے، لیکن دوسروں کو اس میں جو ہے نا شریک کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر
پوشیدہ بات کو جاننا اور حقیقت، اللہ تعالیٰ پوشیدہ بات کو جانتا بھی ہے اور حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا ہے نا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ نے فرمایا تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اپنے رب سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، اللہ نے فرمایا جب تم رات گزارتے ہو تو تمہارا رب جو ہے نا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور منافقین کیا کرتے تھے؟ خفیہ خفیہ پلان بناتے، اور اللہ رب العزت سارا ان کا پلان سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے۔ تو یعنی دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح مقتول کو عارضی طور پر زندہ کیا گیا، اسی طرح قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح مقتول کو اللہ رب العزت نے گوشت کا ٹکڑا لگانے سے زندہ کیا، اللہ تو گوشت کے ٹکڑے کا بھی محتاج نہیں تھا، اللہ ویسے بھی زندہ کر سکتا تھا، لیکن وہ تو اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی کہ ان کے دلوں سے گائے کی محبت بھی نکالنی ہے، گائے ذبح کروا کر ایک تیر کے ساتھ دو شکار تھے، تو اللہ رب العزت نے ویسے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے مردہ کو زندہ کر کے اور یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو تمہیں بھی مرنے کے بعد ضرور زندہ کرے گا۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے تمام ظاہری اسباب بے حیثیت ہیں۔ انسان یعنی جتنا بھی پردہ ڈال لے، جتنی بھی کوشش کر لے چھپانے کی، لیکن جب رب ظاہر کرنے پر آ جائے، جب رب پردے چاک کرنے پر آ جائے، تو پھر انسان خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا اثر چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا قاتل پکڑے جاتے ہیں۔ اور اندھے قتل کتنے ہی ایسے ہیں اور جن کا سراغ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے جب اللہ رب العزت ظاہر کرنے پر آ جائے۔ تو کتنے ہی ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں اور اللہ رب العزت ایسے طریقے سے جو ہے نا ان کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی سوچ اور وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ ثابت ہوا، ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اہل عقل کے لیے نصیحت ہیں اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں اہل عقل اہل دانش جو ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، اس میں عبرت بھی ہے، اور یہ چیزیں انسان کے ایمان میں اضافہ بھی کرتی ہیں اور اللہ رب العزت پر پختہ یقین کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ انسان اسے فوراً نہ سمجھ سکے۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل فوراً نہیں سمجھے کہ گائے ذبح کرنے سے کیا ہوگا، سوال کرتے رہے، لیکن جو ہے نا آخر میں سمجھ آئی کہ یہ گائے اللہ رب العزت نے کیوں ذبح کروائی اور کیسے جو ہے نا اللہ نے اس کے ساتھ مردے کو زندہ کیا ہے۔ اور نوواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے معجزات حق ہونے کی دلیل ہے اور ان پر ایمان لانا جو ہے نا واجب ہے۔ یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور معجزات جو ہیں یہ حق ہیں، اگرچہ بعض منکرین حدیث اور اسی طرح بعض منکرین قرآن اور بعض منکرین معجزات جو ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ معجزات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی ایسے معجزات ہیں، منکرین حدیث جو ہے نا ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ان کو حق ماننا ایک مسلمان مومن کے لیے جو ہے نا واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ معجزہ جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور صرف نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی کی زبان ہوتی ہے، لیکن قدرت کامل جو ہے نا پیچھے اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا جب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کہنے لگا کہ ایک رات میں آپ مسجد اقصیٰ میں گئے، عقل مانتی؟ کہنے لگے بالکل نہیں مانتی۔ تو بڑا خوش ہوا کہ جو ہے نا آج نبوت اور صداقت میں فرق آ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگے کہ یہ تو بتاؤ کہ گیا کون ہے؟ کہنے لگے تمہارا یار گیا ہے۔ کہنے لگے وہ جا سکتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اللہ لے کر جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اور اسی طرح 10واں مسئلہ ثابت ہوا کہ قیامت، حشر اور دوبارہ زندہ ہونا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ عقیدہ حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔ اور قرآن میں بھی
اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح بے شمار احادیث جو ہیں نا اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا اور جزا سزا ہوگی۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت کی صورت میں جزا ملے گی، برے اعمال کیے ہیں تو جہنم کی صورت میں جو ہے نا سزا ملے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے عدل و انصاف جو ہے نا اللہ رب العزت نے کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں کتنے ہی ایسے ظالم ہیں جو ظلم تو کرتے ہیں لیکن دنیا میں ان کو سزا نہیں ملتی، اپنے اثر رسوخ کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی عدالت میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اور کسی کو معافی اور کسی کو رعایت نہیں ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا سب فیصلے کرنے والوں میں اللہ رب العزت سب سے بڑا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس دن عدل کروانا ہے، انصاف کروانا ہے۔ اور 11واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عدل و انصاف قائم کرنا اور مجرم کو بے نقاب کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ یعنی جب تک عدل و انصاف رہتا ہے تو معاشرے اور ماحول جو ہے نا ان میں امن اور سکون رہتا ہے۔ جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بخاری کی حدیث ہے، بنو مخزوم کی فاطمہ نے جب چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو مخزوم کے جو لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت اور وقار کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اسامہ بن زید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو متبنہ بیٹا بنایا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ اسامہ بن زید سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ پیار کرتے تھے، اسی طرح ہی آپ اسامہ بن زید کے ساتھ پیار کرتے تھے، کیونکہ آپ نے سیدنا زید کو بیٹا بنایا تھا۔ تو آپ جیسے پوتوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، ایسے ہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی دائیں ران پر اسامہ بن زید کو بٹھایا تو بائیں زید پر حسن و حسین کو بٹھایا، اور کبھی سواری کے آگے اسامہ بن زید کو بٹھایا اور پیچھے حسن و حسین کو بٹھایا، کبھی آگے حسن و حسین کو بٹھایا پیچھے اسامہ بن زید۔ یعنی اتنا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو بنو مخزوم کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید سے۔ سیدنا اسامہ بن زید کے پاس گئے کہ آپ سفارش کریں کہ ہماری عورت کا جو ہے نا ہاتھ کاٹا جائے ورنہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سفارش لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی تو چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال پیلے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد، آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدها، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور آپ نے فرمایا پہلی قوموں کی بربادی کا سبب بھی یہی تھا، اگر کوئی بڑا چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، کوئی ماڑا کرتا تو اس کے اوپر حد کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج ہمارے ماحول معاشرہ میں کہ اگر جناب کوئی اور جرم کرتا ہے تو اس کو جناب پسٹل چل جاتے ہیں، تو اگر ہاں جی سی ری جو ہے نا آتی ہے، پسٹل چلتے ہیں، پھر کیا کچھ ہوتا ہے، ہاف فرائی فل فرائی جو ہے نا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص الخاص کا جو ہے نا وزیر خارجہ صاحب کا، کوئی نیا وزیر اعظم کا کوئی خاص ہو تو پھر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہی ہلاکت کا سبب ہے۔ پہلی قوموں میں ہلاکت کا سبب یہی چیزیں بنی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف جو ہے نا وہ کیے ہے۔ اور 12واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایمان والے کو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ لعلکم تعقلون، ایمان والے جو ہے اللہ کی نشانیوں میں انہیں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ یقین جو ہے نا پختہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی نشانیاں انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان کا اپنا جسم جو ہے، انسان کا اللہ نے فرمایا انسان کچھ نہ دیکھ، آسمان نہ دیکھ، زمین نہ دیکھ، سورج نہ دیکھ، چاند نہ دیکھ، ستارے نہ دیکھ، اور چوپائے نہ دیکھ، درخت نہ دیکھ، وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان اپنا جسم دیکھ، تمہیں پتہ چلے گا کہ تیرے رب کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور تیرے مالک نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہے۔ اگر انسان صرف اپنا جسم ہی دیکھ لے، اور یہ گردے جو ہیں نا ان کو ہی آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی مشینیں اللہ رب العزت نے لگا دی ہیں، اور
جو ہے نا سائنسدان لکھتے ہیں تقریباً 24 گھنٹوں میں 170 لیٹر کے قریب جو ہے نا خون واش کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں گردے، اور ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ اور ڈیلسز والی بڑی بڑی جو ہے نا مشینیں ہیں، لیکن ان کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، جنریٹر کی ضرورت ہے، سولر کی ضرورت ہے، UPS کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں رب نے لگا دی ہیں، اور کسی جناب بیٹری کی ضرورت نہیں ہے، کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوئے ہیں تو مشینیں کام کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں مشینیں کام کر رہی ہیں، واش روم میں ہیں مشینیں کام کر رہی ہیں، سوئے ہیں تو مشینیں چل رہی ہیں، اور اٹھے ہیں تو مشینیں چل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ رب فی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے فرمایا انسان اپنا جسم دیکھ اور تمہیں میری نشانیاں، میری قدرت یاد آئے گی کہ میں نے تمہیں کیا کچھ عطا کیا ہے۔ یہ آنکھ ہی دیکھ لے اللہ رب العزت نے کتنی بڑی جو ہے نا وہ نعمت عطا کی ہے، اور ایسا اللہ رب العزت نے ڈیٹا اس میں محفوظ کیا ہے کہ بڑے سے بڑے کمپیوٹر جو ہے نا ان کے اندر اتنی سپیس نہیں ہے جتنی اللہ رب العزت نے اس آنکھ میں رکھی ہیں کہ ہر روز سینکڑوں چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی 20 سال پہلے جس کو دیکھا ہوتا ہے یار تینوں کتے نہ کتے ضرور دیکھے ہے، ہاں جی 30 سال پہلے تمہیں دیکھا ہے یا تمہیں میں نے پہچان لیا فلاں جگہ پر۔ کتنی میموری اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس آنکھ کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے آنکھ کو صاف کرنے کے لیے مالک و خالق کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ چھوٹے چھوٹے ویپر اوپر جو ہے نا لگا دیے ہیں، اور جو ہر وقت چل رہے ہیں۔ بٹن دبانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گاڑی کا تو بٹن دبائیں تو پھر ویپر چلتا ہے نا، بٹن دبانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہر وقت جناب کام کر رہے ہیں، ہر وقت چل رہے ہیں۔ جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہیں ویپر ساتھ ساتھ جیسے ضرورت پڑتی ہے ہر وقت اللہ نے ٹائم جو ہے نا فکس کر دیا کہ اتنے وقت میں چلنا ہے، وہ چل رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا اللہ رب العزت نے حفاظت کے لیے آنکھ بڑی نازک ہے، یہ آگے جو ہے نا بال لگا دی ہیں جو ہے نا تنکوں سے ہر طرح گرد و غبار سے جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جو ہے نا گاڑی کا ویپر جب چلائیں تو اس کو جو ہے صاف کرنے کے لیے صرف کی ضرورت ہوتی ہے، کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آنکھ میں جو پانی نکلتا ہے نا قدرتی طور پر اس میں کیمیکل اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ آنسو کدی منہ جو جاوے نا تو کیویں دا ہوندا بھلا، ہاں جی ہاں نمکین جو ہے نا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کیمیکل قدرتی طور پر جو ہے نا اس میں ڈال دیا ہے تاکہ آنکھ جو ہے نا اس کو اچھی طرح یہ صاف کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنا جسم دیکھو میں نے کیا کیا تمہیں جو ہے نا نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب کی اور پھر آنکھ جو ہے نا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کائنات میں بدل ہی نہیں، کائنات میں بدل ہی نہیں۔ حقیقت ہے آنکھ ایک پلڑے میں اور پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو تو ایک آنکھ کا مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہارون آباد میں ہمارے محلے کے ایک پولیس میں ملازم تھے، وہ پولیس کی گاڑی چلاتے تھے، تو پتہ چلا غلہ منڈی میں جو ہے نا چور آئے ہیں، تو وہ پولیس کی نفری جو تھی ساتھ لے کر گئے، اور پولیس والے جو ہے نا گنے تان کر کھڑے ہو گئے، اسے کہنے لگے ڈرائیور کو کہ آپ جو ہے نا شٹر اوپر کریں۔ اس نے جب شٹر اوپر کیا نا تو پولیس اندر جو ڈاکو تھے ان کے پاس تیزاب کی بوتلیں تھیں، تو انہوں نے تیزاب جو ہے نا اس ڈرائیور کی آنکھوں میں ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ تو شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، تو اس نے کہا تھا کہ پورے پاکستان پوری دنیا میں پنجاب حکومت خرچہ کرے گی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، جتنا خرچہ ہوگا حکومت کرے گی، لیکن بڑی بڑی دور رابطے کیے لیکن آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ جو ہے نا خوش جائے تو دوبارہ ملتی نہیں ہے۔ اتنی قیمتی نعمتیں ہیں، تو انسان کا تو سارا جسم ہی نعمتوں کے ساتھ مرکب ہے۔ مولانا ارشاد اللہ کسری ہمارے استاد محترم ہیں فیصل آباد کے، وہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے نا پانی بہت زیادہ نکلتا تھا، تو میں نے ایک آئی اسپیشلسٹ سے ان کو چیک کروایا کہ میری آنکھوں سے پانی رکتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کا یہ پانی نہیں رکے گا۔ میں نے کہا بھی کس لیے؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے یہ نیچے جو ہے نا ادھر سے انڈر گراؤنڈ اللہ نے وائرنگ کی ہے، اور ادھر جو آنکھ میں اضافی پانی ہوتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی وینیں معدے میں جاتی ہیں، وہ معدے میں چلا جاتا ہے، تو آپ کے ادھر جو چھوٹی چھوٹی وہ وینیں ہیں نا وہ بند ہو چکی ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں جو پانی اضافی ہوتا ہے نا وہ آنکھوں سے باہر آتا ہے،
وہ جو ہے نا نیچے نہیں جاتا، معدے میں نہیں جاتا، ادھر سے باہر آ جاتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے تو اس دن جب ڈاکٹر کی بات سنی تو سوچا فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ ربا ہم نے تو کبھی اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نعمت ہے۔ یعنی یہ چند نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا علم ہے، اور جو ہے نا سینکڑوں ایسی نعمتیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نشانیاں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔